الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم و معزز سامعین، آج کی اس نشست اور محفل میں ہم بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کریں گے. ان کی سیرت کا مختصر سا خاکہ، ان کی مختصر سے حالات زندگی، ان کے سوانح حیات کا ذکر کریں گے. اور جب بھی اسلامی ہستیوں کا اور ان بزرگ اور مقدس ہستیوں کا ذکر ہوگا تو ہمیں اس نیت سے سننا چاہیے کہ ان کی سیرت کے اندر، ان کی پاک زندگی کے اندر ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس نیت سے سننا چاہیے. تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا جو مختصر سا تذکرہ جو ہوگا، اس کے اندر بھی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، ہماری زندگی کے لیے اس میں کیا درس ملتا ہے، اس کو ہم ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے اور اسے اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ صرف مطالعہ کر لینا، قصے کہانیاں سن لینا، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہوتا ہے. اسلام کبھی بھی ذاتیات اور شخصیات میں دلچسپی نہیں رکھتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ کردار کو، اعمال کو، صفات کو، اوصاف کو اپنایا جائے. کبھی بھی اسلام ذاتیات اور شخصیات میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس کا مقصد وہ نہیں ہوتا. چاہے اس کی ذات اور ہستی کتنی ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر اخلاق، کردار نہ ہو، صفات اور اوصاف نہ ہو، کمالات نہ ہو، ایمان و یقین کی دولت سے وہ بہرور نہ ہو، تو پھر اسلام اس میں دلچسپی نہیں رکھتا. چاہے وہ حضرت نوح کا بیٹا کنعان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم کا باپ آزر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت لوط کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت نوح کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے اندر ایمان و یقین، اعمال و کردار نہیں ہے، اگر ان کے اوصاف و صفات اور ان کے اندر وہ کمالات نہیں ہے، تو پھر اسلام ان سے بحث نہیں کرتا، اسلام ان کے اندر دلچسپی نہیں لیتا. کیونکہ اسلام ذاتیات کو، شخصیات کو نہیں دیکھتا کہ اس کی ذات کتنی بلند ہے، اس کا حسب نسب کتنا اعلیٰ اور ارفع ہے. اسلام کے نزدیک صرف اور صرف انسان کے کمالات، انسان کے صفات، انسان کے اخلاق، اس کے اوصاف، یہ اہمیت کے حامل ہے اور اسی پر اس شریعت نظر رکھتی ہے اور اسی کو اپنانے کے لیے شریعت زور ڈالتی ہے. اسی وجہ سے آپ قرآن پاک میں اگر کبھی بھی ذکر دیکھیں گے، پرانے اور گزشتہ قوموں کا جبھی بھی آپ ذکر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ قوموں کا جو ذکر کیا ہے، ان کے قصوں کو اور ان کے واقعات کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، وہ صرف قصے کہانی کی حد تک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنے دلوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی خاطر اللہ تبارک و تعالی اسے بیان کرتے ہیں. اس کے اندر عبرت کا پہلو اللہ نکال کر بتلاتے ہیں. ان کے اوصاف کو، ان کے صفات کو، ان کے کمالات کو اللہ تبارک و تعالی نوٹ کر کے بتاتے ہیں تاکہ آنے والی نسل، تاکہ آنے والی انسانیت ان صفات کو، ان کمالات کو، ان کے اخلاق کو، ان کے ایمان و یقین کو اپنے اندر اتارے. قرآن کا صرف یہ نظریہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف اور صرف حکایات بیان کر دی جائے، صرف اور صرف واقعات ذکر کر دیے جائیں، صرف اور صرف قصے کہانیاں ذکر کر دیے جائے اور انسان سن لے کہ بہترین قصہ تھا،
بہترین کہانی تھی. ایسا ہرگز قرآن نہیں چاہتا. قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات کے اندر ہم کو کیا سبق ملتا ہے وہ ہم اخذ کریں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی قوم کے کئی واقعات ذکر کیے. جیسا کہ حضرت آدم ہی کو لے لیجیے. حضرت آدم کے اللہ نے کئی مرتبہ ایک ہی واقعے کو اللہ نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالی نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے. ارے بھئی قصہ ہوتا ہے، اگر صرف قصے کی حد تک یہ بات ہوتی تو ایک مرتبہ ذکر کر دیا گیا تو بات ختم ہو جاتی. لیکن یہاں پر بار بار اسی قصے کو دہرایا جا رہا ہے، بار بار اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پڑھنے والا اس کو بار بار پڑھے گا، سننے والا جب اس کو بار بار سنے گا تو اس کے اندر عمل کا داعیہ پیدا ہوگا، اس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر وہ عمل پر لگے گا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایک ہی قصے کو بار بار بیان کرتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں گے، جب قرآن پاک کے اندر ان واقعات کو، حکایات کو، قصص کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی قصہ بیان کرتے ہیں تو درمیان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نصیحت کے پہلو پر نوٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں، نصیحت کا پہلو دکھاتے ہوئے جاتے ہیں. کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم نیکوکاروں کو، نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. کذالک نجزی الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. تو بار بار اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ ذکر کرتے جاتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا، چونکہ یہ برے تھے ان کے ساتھ ہم نے ایسا کیا، اگر تم بھی ان جیسے برے اعمال کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا. چونکہ یہ متقی تھے، نیک لوگ تھے، نیکوکار تھے، ہم نے ان کو ایسا بدلہ دیا. اگر تم بھی نیک اعمال کرو گے، نیکوکاری کے راستے پر آؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے. تو صرف قصہ برائے قصہ نہیں ہوتا ہے، صرف وہ واقعہ ذکر کرنے کی حد تک نہیں ہوتا ہے، صرف کان کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ سن لیے اور کان خوش ہو گئے اور بات ختم ہو گئی کہ بھائی بہترین قصہ تھا، بہترین واقعہ تھا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی واقعات اور قصوں کو بیان نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان مقدس اور پاک باز ہستیوں کا ذکر اور تذکرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے واقعات سے اور ان کی زندگیوں سے، ان کے حالات سے ہم کچھ سیکھیں، ان کے جیسے کردار، ان کے جیسے اوصاف، ان کی جیسی صفات، ان کے جیسے اعمال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ان واقعات کو، قصص کو، حکایات کو ذکر کرتے ہیں. تو غرض یہ کہ ہم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، ان کی زندگی کا کیا درس ہے، ان کی زندگی کا کیا پیغام ہے، یہ ہم کو جاننا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سی حالات زندگی پر طائرانہ نظر ڈالیں گے. حضرت رقیہ یہ بنت رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے خوبصورت بیٹی تھی، سب سے خوبصورت صاحبزادی تھی. ان کا پہلا نکاح عتبہ سے ہوا جو ابو لہب کا بیٹا ہے. رقیہ کا نکاح عتبہ سے ہوا جو ابو لہب کا بیٹا ہے، اور ان سے جو چھوٹی بیٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح عتیبہ کے ساتھ ہوا جو ابو لہب کا ہی بیٹا ہے. تو دو بہنوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوا. رقیہ کا نکاح، حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح عتیبہ کے ساتھ ہوا. صرف یہاں پر نکاح ہو گیا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں سے اعلان نبوت کر چکے تھے، آپ نے توحید کی طرف دعوت دی تھی جو ابو لہب کو بالکل ناپسند تھی، اور ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں حد سے آگے بڑھنے لگا. اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتی تھی.
تو غرض یہ کہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں صورت نازل فرمائی، سورۃ اللہب، جس میں ابو لہب کی مذمت فرمائی گئی اور اس کی بیوی ام جمیل کی بھی مذمت فرمائی گئی، ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ آخر صورت تک پورا اس کی مذمت میں یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ تو غرض یہ کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد ابو لہب کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو بلایا اور کہا کہ تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ تمہارا اور میرا ملنا جلنا حرام ہے۔ رأسی من رأسکما حرام، تمہارا اور میرا ملنا جلنا، کلام، بات چیت، یہ سب حرام ہے جب تک کہ تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ تو عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دے دی، حضرت ام کلثوم کو اور حضرت رقیہ کو۔ طلاق کے بعد کچھ دن یوں ہی گزرے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت رقیہ کا نکاح کر دیا۔ حضرت رقیہ کے نکاح کے بعد چونکہ حضرت عثمان بھی مالدار تھے، خوبصورت تھے، اور حضرت رقیہ تو خوبصورت تھی ہی، جب دونوں کا نکاح ہوا تو قریش مکہ کی دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی، اس لیے کہ دونوں خوبصورت تھے، اور احادیث میں آتا ہے کہ وَكَانَتْ نِسَاءُ قُرَيْشٍ يَقُلْنَ حِينَ تَزَوَّجَهَا عثمان، کہ قریش کی عورتیں کہا کرتی تھی جب حضرت عثمان نے حضرت رقیہ سے نکاح کیا کہ احسن زوجین رآہما انسان، کہ سب سے بہترین جوڑا جس کو کائنات میں دیکھا گیا ہے رقیۃ وزوجہا عثمان، یہ رقیہ اور عثمان کا جوڑا ہے۔ اتنا بہترین جوڑا، اتنا خوبصورت جوڑا تھا، دونوں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے، اور پھر اخلاق بھی اعلیٰ اور عمدہ تھے۔ تو اس کی وجہ سے ان کی حسد اور جلن اور زیادہ ہو گئی دونوں کے تعلق سے۔ اور پھر چونکہ ابو لہب کے بیٹوں نے حضرت رقیہ کو طلاق دی تھی، ام کلثوم کو طلاق دی تھی، تو ان کے اندر بھی حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، ان کو ستانا شروع کیا، جس کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنا پڑا۔ سب سے پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، کچھ دن وہاں پر رہے، اس کے بعد یہ خبر آئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو حبشہ سے وہ لوگ واپس مکۃ المکرمہ آئے، لیکن جب آ کر دیکھا تو یہاں پر وہی بدستور کفار مکہ اپنے کفر پر قائم ہے اور ان کے مظالم مسلمانوں پر وہی جاری و ساری ہے۔ تو پھر وہ واپس پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور وہیں قیام پذیر رہے، حتیٰ کہ جو مکہ میں مسلمان رہا کرتے تھے ان کو اللہ کی طرف سے مدینۃ المنورہ ہجرت کرنے کا حکم آیا، اور مکۃ المکرمہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اس کے بعد حبشہ کے مہاجرین کو یہ خبر ملی کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے، جس میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی تھی۔ چونکہ ان لوگوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ نے، اسی وجہ سے ان کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے، صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، 2 ہجرت کرنے والے، 2 مرتبہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کم عرصہ مدینۃ المنورہ میں رہی، 2 سال سے بھی کم عمر کا عرصہ وہ وہاں پر رہی، اور اسی میں ان کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا۔ حبشہ ہی میں ان کو ایک بیٹا عبداللہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا، کنیت کے طور پر پکارا جاتا تھا۔ تو ان کا انتقال ہو گیا، اس طرح کہ ایک مرغے نے حضرت عبداللہ کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ پھول گیا، اور اسی زخم کی وجہ سے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت رقیہ غمزدہ رہنے لگی، ان کو بیماری نے پکڑ لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مؤمنین بدر کی تیاری کر رہے تھے، اور یہاں پر حضرت رقیہ کی اچانک طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم رقیہ کی تیمارداری میں یہیں پر رہو۔ تو حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے، وہیں پر رک گئے تھے۔
اللہ کی شان کے حسن اتفاق یہ کہ وہاں پر بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی اور مسلمان وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور یہاں پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہاں پر مسلمان حضرت رقیہ کو دفنا کر ہاتھ کی مٹی جھاڑ رہے تھے، اور وہاں سے مسلمان فتح کی خوشخبری لے کر آ رہے تھے۔ غرض یہ کہ اس طریقے سے تقریباً 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مختصر سا خاکہ ہے، ان کی زندگی کے مختصر سے حالات ہیں۔ اب ان کی زندگی سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، ان کی زندگی سے ہم کو کیا درس ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے، ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ 2-3 باتیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی زندگی تو بہت مختصر ہے، لیکن سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہمارے لیے چھوڑ کر گئی ہیں۔ اسی میں سے ہم 2-3 باتیں آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے درمیان میں ازدواجی زندگی جو تھی وہ بہت خوشگوار تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہے، تبھی جا کر ازدواجی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، پرلطف ہو سکتی ہے، اس میں راحت آ سکتی ہے۔ ورنہ یہ ازدواجی زندگی انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اور حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کی جو ازدواجی زندگی تھی وہ ایک مثالی نمونہ تھی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ وَكَانَ النِّسَاءُ قُرَيْشٍ يَقُولْنَ، کہ قریش کی عورتیں کہا کرتی تھی کہ یہ کائنات میں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت جوڑا ہے۔ صرف خوبصورتی ہی معنی نہیں رکھتی، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں محبت، الفت بھی تھی۔ اسی وجہ سے وہ جلا کرتی تھی، حسد کرتی تھی اور کہتی تھی کہ احسن زوجین رآہما انسان رقیۃ وزوجہا عثمان، کہ یہ کائنات کا سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت جوڑا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تبھی ممکن ہوا جب کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق، یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، اگر شادی شدہ زندگی کو پرلطف بنانا ہے، تو زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق برابر ادا کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت رقیہ کے گھر گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی، ان کے سر میں کنگھا کر رہی تھی، ان کے بال سنوار رہی تھی۔ وَهِيَ تَغْسِلُ رَأْسَ عثمان، وہ حضرت عثمان کے سر میں غسل دے رہی تھی، اس کو صاف کر رہی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام داخل ہوئے اور دیکھا تو خوش ہوئے، اور اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے رقیہ یا بنیتو، اے میری رقیہ، اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، تو عثمان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ احسنی الی ابی عبداللہ، کہ تو ابو عبداللہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ ابو عبداللہ حضرت عثمان کی کنیت تھی، تو ابو عبداللہ سے حسن سلوک کرتے رہنا، کیونکہ یہ میرے تمام صحابہ میں مجھ سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئے حضرت رقیہ کے پاس، حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ رقیہ حضرت عثمان کی خدمت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود رقیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے شوہر، اپنی خاوند کے ساتھ حسن سلوک کرتی رہنا۔ احسنی الی ابی عبداللہ، گویا کہ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پیغام دے رہے کہ تو برابر اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی رہنا۔ اور دوسرے موقعوں پر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان میری بیٹی رقیہ کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ حلم اور بردباری میں میری تمام بیٹیوں میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتی ہے۔ تو یہاں پر حضرت رقیہ کو بھی تاکید کر رہے ہیں کہ تو اپنے شوہر کا خیال رکھنا، کہ تم اپنے شوہر کا خیال رکھنا۔ اور یہاں پر حضرت عثمان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی اور میری بیٹی رقیہ کا خیال رکھنا۔ تو گویا دونوں جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ زوجین دونوں ایک دوسرے کے حقوق جب تک ادا کرتے رہیں گے، دونوں خوشگوار والی زندگی گزارتے رہیں گے۔
دونوں کے اندر حسن سلوک رہنا چاہیے، دونوں کے معاملے میں، دونوں کے رویے میں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہم اکثر یہی بات بھول جاتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے تو بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، اگر بیوی شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے تو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اور یہیں پر ازدواجی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس میں کھٹاس آ جاتی ہے۔ ازدواجی زندگی کا خوشگوار پن اس وقت میں ہے، اس کی راحت، اس کا لطف اس وقت ہے جب کہ دونوں طرف سے حقوق ادا کیے جائیں، دونوں طرف سے معاملہ برابر سرابر ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو اللہ کے نبی تاکید کر رہے ہیں کہ دونوں کے دونوں اپنے معاملے میں درستگی رکھے، دونوں کے دونوں برابر اپنے اپنے حقوق ادا کرتے رہے۔ اور خاص طور سے عورتیں یہ بھول جاتی ہیں، عورتیں اپنے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کرتی ہیں، اور مرد بھی اپنے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں خوشگواری نہیں ہوتی ہے۔ ایک کی زندگی، ایک کے رویے کا اثر دوسری کی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔ شوہر کے رویے کا اثر بیوی کی زندگی پر پڑتا ہے، بیوی کے رویے کا اثر شوہر کی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ بات عورتیں کان کھول کر سن لے کہ بیوی کے رویے کا جو شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی کے رویے کا، بیوی کے عمل کا، بیوی کے کردار کا، بیوی کے اخلاق کا، بیوی کے بیہیویئر کا شوہر کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، ضرور اثر پڑتا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو مار کر بیوی کی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹ کر بیوی کی تمناؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے جذبات کو روند کر بیوی کے جذبات کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ 2 وقت بھوکا رہتا ہے لیکن بیوی کا پیٹ پہلے بھرنا چاہتا ہے۔ یہ شوہر کا مزاج ہوتا ہے۔ شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی کہیں پر ذلیل نہ ہو، چاہے وہ 1-2 مرتبہ کہیں ذلیل ہو جائے لیکن اس کی بیوی کہیں پر بھی، کسی جگہ بھی، کسی کے سامنے بے آبرو اور بے عزت نہ ہو۔ یہ شوہر کی چاہت ہوتی ہے، لیکن جب بیوی کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتا ہے، بیوی کی طرف سے طعنے ملتے ہیں، بیوی کی طرف سے جلی کٹی سنائی جاتی ہے، بیوی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہش پوری نہ ہونے پر شکوے شکایتیں کرتی ہے، منہ پھلا کر بیٹھ جاتی ہے اور شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، تو وہیں سے شوہر کی جو ازدواجی زندگی ہے اس پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی نجی زندگی پر بھی اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بیوی منہ پھلائے بیٹھی رہے گی، اور جب بیوی شوہر سے ناراض ہوگی، جب بیوی بڑبڑاتے ہوئے شوہر کو دروازے سے باہر کرے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نجی زندگی پر، باہری زندگی پر بھی اثر پڑے گا، اس کی باہری زندگی پر بھی ضرور اثر پڑتا ہے۔ تو غرض یہ کہ ازدواجی زندگی میں بیلنس اور ازدواجی زندگی میں خوشگواری، راحت، لطف اور سکون اسی وقت میسر آتا ہے جب تک کہ میاں اور بیوی دونوں مل کر اپنے اپنے حقوق ادا کرتے رہے، دونوں کے دونوں اپنا اپنا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ درست رکھیں، تبھی جا کر ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، پر لطف ہوتی ہے۔ ورنہ اگر کہیں سے بھی اگر حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے تو پھر ازدواجی زندگی میں کھٹاس شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلا سبق ہمیں یہی ملتا ہے حضرت رقیہ اور حضرت عثمان کی زندگی۔ حضرت رقیہ کی زندگی سے دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت رقیہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ سے حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف۔ آخر ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے والد کو چھوڑ کر، اپنی والدہ کو چھوڑ کر، اپنے بہنوں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور اتنی کم سنی ہی کی عمر میں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت رقیہ کی عمر صرف مکمل 21 سال ہوئی۔ اتنی کم سنی ہی کی زندگی میں ان کو 2 مرتبہ ہجرت کرنی کیوں پڑی؟ آخر اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو اس ہجرت کا پیغام یہ ہے، ہجرت کا پیغام یہ ہے، مسلمانوں کو ہجرت کا درس یہ ہے
کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن اپنے دین کو، اپنے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت رقیہ کا ایمان اور ان کا دین وہاں پر ڈسٹرب ہو رہا تھا، اس پر اثر پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے حضرت رقیہ نے ہجرت کی اور یہ پیغام دیا کہ مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن اپنے دین اور اپنے ایمان کو قربان ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے جذبات کو قربان کر سکتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو رون سکتا ہے، وہ اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹ سکتا ہے، وہ اپنے بیوی اور بچوں کے چونچلوں کو پسے پش ڈال سکتا ہے، وہ محلے والوں کی جلی کٹی سن سکتا ہے، وہ دوستوں کے طعنے برداشت کر سکتا ہے، وہ خاندان والوں کے طعنے برداشت کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ سکتا ہے، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ سکتا ہے، وہ اپنے مال اور جائیداد کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے خاندان کو، اپنے اعزاء اقربا کو چھوڑ سکتا ہے، بلکہ اپنے وطن کو چھوڑ سکتا ہے، ہر کسی کو وہ قربان کر سکتا ہے لیکن اپنے دین کو، اپنے ایمان کو وہ قربان نہیں کر سکتا۔ وہ کسی صورت میں اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ جہاں پر بھی اس کے دین اور ایمان پر آنچ آئے گی، جہاں پر بھی یوں محسوس ہوگا کہ اس جگہ رہ کر یا یہاں پر رہ کر اپنے دین اور ایمان کو بچانا مشکل ہے، تو وہاں سے وہ فوراً ہٹ جائے گا، فوراً اس چیز کو چھوڑ دے گا، کیونکہ مسلمان کی نظر میں سب سے اول اور سب سے اعلیٰ جو چیز ہے وہ اس کا دین اور اس کا ایمان ہے۔ تو یہ ہجرت کا سبق اور ہجرت کا پیغام ہے کہ مسلمان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنے دین اور ایمان کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ تیسرا جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سبق اور پیغام ہے جو ہم کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ حضرت رقیہ کی زندگی صرف 21 سالہ ہوئی اور اس میں انہوں نے اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں دیکھی۔ پہلے شعب ابی طالب میں 3 سال تک بنو ہاشم کے ساتھ رہی اور وہاں پر بہت ہی زیادہ تنگ دستی کا عالم انہوں نے گزارا، اور پھر اس کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ پھر واپس حبشہ سے جب مکۃ المکرمہ آئی تو ان کی والدہ محترمہ وفات پا چکی تھی، والدہ کا صدمہ انہوں نے برداشت کیا۔ پھر اپنے آپ کو پھر حضرت رقیہ کو عتبہ نے طلاق دی، وہ بھی انہوں نے برداشت کیا۔ پھر دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی۔ پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک ناقص بچہ پیدا ہوا، اس کو بھی انہوں نے برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے، اور پھر عبداللہ بھی تقریباً 6 مہینے کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ایک مرغے کے چونچ مارنے کی وجہ سے وہ بھی انتقال کر گئے، اس کا بھی صدمہ حضرت رقیہ نے برداشت کیا۔ پھر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، پھر بیمار ہو گئی، پھر بیماری ہی کی حالت میں 21 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو یہاں پر دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ صرف 21 سالہ زندگی ہے اور بنت رسول ہے، صاحبزادی رسول ہے، حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ ہے، صحابیہ ہے، مؤمنہ ہے، السابقون الاولون من المہاجرین میں سے ہے، ذو الہجرتین یہ لقب ان کو حاصل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے فضائل، اتنے مناقب اور اتنے کمالات کے باوجود اتنے مصائب، اتنے تکالیف، اتنی آزمائش آخر ان پر کیوں آئی؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ اس کے اندر ہمیں یہی درس ملتا ہے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمانبرداروں کو آزماتے ہیں۔ فرمانبرداروں کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور نافرمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ نافرمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اللہ ان کو ہر طرح کی راحت، عیش، آرام، سکون میسر کر دیتے ہیں، وہ اپنے عیش و آرام میں مست و مگن رہتے ہیں، دنیا کی رنگرلیوں میں وہ مست و مگن رہتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کی حجت ان پر تمام ہو جاتی ہے، اس طریقے سے وہ اللہ کے عذاب میں جکڑ جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے چھوٹنے کا کوئی طریقہ اور راستہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش آتے ہیں، کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرا فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دینا چاہتے ہیں، اپنی خوشندی کا پروانہ دینا چاہتے ہیں، اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جانچیں گے، پرکھیں گے۔
ہم ادنا سے ایک گھڑا لینے کے لیے جاتے ہیں 50-100 روپے کا، تو اس میں پانی ڈال کر اسے گھما گھما کر دیکھتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کو جنت دینا ہو، اپنی رضامندی کا پروانہ دینا ہو، اپنی خوشندی کا سرٹیفکیٹ دینا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بندے کو نہیں آزمائیں گے؟ ضرور آزمائیں گے۔ بلکہ جو جتنا بڑا فرمانبردار ہوگا، جس کا جتنا بڑا اللہ کے نزدیک مقام ہوگا، اللہ اس کو اتنا ہی آزمائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الانبیاء اشد بلاء، کہ نبیوں پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ الامثل ثم الامثل، جو نبی جس درجے کا بڑا ہوگا اس نبی پر اتنی ہی زیادہ مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان، آپ خود دیکھیے اللہ نے کس نبی کو نہیں آزمایا؟ حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو، حضرت یوسف کو، حضرت یونس کو، حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو، حضرت عیسیٰ کو، یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے صحابہ و صحابیات کو بھی آزمایا ہے۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ، حضرت عثمان ابن مظعون، ان تمام کو بھی آزمایا گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے بنات رسول کو بھی آزمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو بھی آزمایا گیا، حضرت رقیہ کو بھی آزمایا گیا۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت میں ڈال دیں گے، بلکہ آزمائشیں آئیں گی۔ جو اللہ تبارک و تعالی سے وفاداری کا اعلان کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں ضرور ڈالیں گے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کیا انہیں صرف اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ وہم لا یفتنون، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور آزمایا جائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا ہے، تاکہ اللہ جان لے کہ ان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ ان میں کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، کون وفادار ہے کون غدار ہے، کون فرمانبردار ہے کون نافرمان ہے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، اللہ جان لے۔ اسی لیے اللہ آزماتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آیا کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے پھر کہا اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دوبارہ سوچ لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے تیسری مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا استعد بالفقر، تو آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، فقر و فاقے اور تنگدستی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی سے وفاداری کا اعلان کرتے ہو، تو اب تم پر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اللہ تمہیں جانچے گا، اللہ تمہیں پرکھے گا، اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم حقیقتاً اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کے وفادار ہو یا غدار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرمانبردار کے لیے آزمائشیں آتی ہے، ضرور آتی، اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ بغیر تکلیفوں کے اللہ کی جنت مل جائے، اللہ کی خوشنودی کا پروانہ مل جائے، نہیں، بلکہ انہی پتھروں پر، ان دشوار گزار راستوں سے گزر کر اللہ کے راستے میں چل کر اللہ تک پہنچنا پڑے گا۔ یہاں پر مصیبتوں کے اندھیرے آئیں گے، یہاں پر تکلیفوں کے پہاڑ آئیں گے، اس راستے میں ہر جگہ پر آزمائش کے پتھر تم کو ملیں گے، انہی پر چل کر تم کو اللہ کے پاس پہنچنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت ہے گہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت ہے گہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا آسان ہے، بس ہم کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے یا یہ کہ کلمہ پڑھ لیں گے،
ہمارے باپ دادا مسلمان لہذا ہم بھی مسلمان، ہمارے باپ دادا جنتی لہذا ہم بھی جنتی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے، بلکہ قدم قدم پر یہاں پر تم سے قربانی کا مطالبہ کیا جائے گا، قدم قدم پر یہاں پر تم پر آزمائشیں ڈالی جائے گی، مصیبتیں اور تکلیفیں ڈالی جائے گی، غرض یہ کہ یہاں پر آزمایا جائے گا، مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تم کو آزمایا جائے گا اور ضرور آزمایا جائے گا، کبھی اولاد چھین کر، کبھی مال چھین کر، کبھی بیماری دے کر، مختلف طریقوں سے تم پر مصیبت ڈالی جائے گی، تکلیف ڈالی جائے گی، آزمائشیں تم سے لی جائے گی، یہاں پر ضرور آزمایا جائے گا۔ یہاں پر جو ثابت قدم رہے گا، جو صبر کرے گا، اسے کامیابی ملے گی۔ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے، ان آزمائشوں میں، ان تکلیفوں اور مصیبتوں میں جو ثابت قدم رہے گا، جو صبر کرے گا، اسی کے لیے کامیابی ہے، اسی کو خوشخبری سنا دیجئے۔ پھر اس کے بعد ایسی کامیابی ملے گی جیسے بنات رسول کو ملی، اس کے بعد ایسی کامیابی اور فلاح ملے گی جیسے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی۔ غرض یہ کہ یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے کچھ سبق تھے، کچھ پیغام تھے، اگر ہم انہیں اپنائیں گے تو ہماری ازدواجی زندگی بھی خوشگوار ہوگی، ہماری نجی زندگی بھی خوشگوار ہوگی، ہماری دنیاوی زندگی بھی خوشگوار ہوگی، اور آخرت میں آنے والی زندگی بھی ہماری خوشگوار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بنات رسول، خصوصاً حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے جو اسباق اور پیغامات ملتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔